الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ نہ صرف 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم سلطنت تھی بلکہ 600 سالہ دور حکومت کی ایک ایسی تاریخ جو آج تک موضوع بحث ہے۔ سلطنت عثمانیہ قیام سے اختتام تک نہ صرف بیرونی دشمنوں سے نبرد آزما رہی بلکہ اندرونی طور پر بھی سازشوں اور غداروں نے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 6 ایسے غداروں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو نقصان ہوا بلکہ سلطنت عثمانیہ اختتام پذیر ہو گئی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 1، امیر سات الدین کوپیک۔ ناظرین، اگر ترک تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سات الدین کوپیک غداروں میں سر فہرست ہے اور آج بھی اس کے نام کے ساتھ کوپیک لکھا جاتا ہے اور ترک زبان میں کوپیک کتے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، سات الدین کوپیک سلجوق سلطنت میں ایک اہم منتظم تھا اور اس وقت سلطنت عثمانیہ سلجوق سلطنت کے ماتحت تھی۔ سات الدین کوپیک 2 سلجوق سلطانوں کے دور حکومت میں کئی عہدوں پر تعینات رہا اور بنیادی طور پر وہ ایک ماہر تعمیرات تھا۔ ناظرین، سلطان علاء الدین کیقباد اول نے سات الدین کوپیک کو خاص وزیر کی حیثیت دے رکھی تھی مگر اس شاطر انسان کو اقتدار کی ہوس نے بغاوت پر اکسایا۔ وہ امیر سے سلطان بننا چاہتا تھا اور اس مقصد کی خاطر اس نے دشمنوں سے ساز باز شروع کر دی۔ جو بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بنا اسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے سلجوق سلطنت کو توڑنے کے لیے بازنطینیوں، صلیبیوں اور منگولوں سے مراسم بڑھائے اور سلجوق سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق کائی قبیلہ جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد تھا اس پر منگولوں کے حملے بھی سات الدین کوپیک کی ایما پر ہوتے تھے کیونکہ کائی قبیلہ سلجوق سلطنت کا مضبوط ترین اتحادی تھا۔ تخت نشینی کی لالچ میں سات الدین کوپیک نے سلطان علاء الدین کیقباد اول کو زہر دے کر مار دیا اور اس کا بیٹا غیاث الدین کیخسرو تخت نشین ہو گیا۔ مگر کوپیک نے تخت نشینی کی کوشش جاری رکھی اور سازشوں کا بازار سرگرم رکھا۔ جب سلطان غیاث الدین کیخسرو کو سات الدین کوپیک کی مکارانہ چالوں کا پتہ چلا کہ اس کا اگلا ہدف سلطان ہے تو اس نے سات الدین کوپیک کو قتل کروا کر اس کی لاش لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کیقباد محل کے داخلی دروازے پر لٹکا دی۔ نمبر 2، دوندار بے۔ ناظرین، عثمانی خاندان میں بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والے ابتدائی افراد میں دوندار بے کا نام سر فہرست ہے۔ وہ تاریخ کے مشہور کردار ارطغرل غازی کا بھائی اور خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا چچا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد دوندار بے پر غداری اور فوج میں مایوسی پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ تاریخ کے مطابق سال 1280 کے بعد دوندار بے خود سلطنت عثمانیہ کا سردار بننا چاہتا تھا اور غداری ثابت ہونے پر اسے سگے بھتیجے عثمان اول نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ تمام مورخین اس بات پر متفق نہیں، یعنی قتل کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ کچھ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عثمان غازی نے صرف دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا کہ وہ مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ ناظرین، اس پر بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ عثمان اول نے اپنے چچا یعنی دوندار بے کو قتل کیا یا پھانسی دی یا جس طریقے سے بھی قتل کیا یا کروایا، اس کے بارے میں تاریخ میں واضح معلومات موجود نہیں ہیں، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دوندار بے کو عثمان اول نے تیر مار کر خود ہی قتل کیا تھا۔ نمبر 3، خائن احمد پاشا۔ ناظرین، احمد پاشا جسے خائن احمد پاشا کہا جاتا ہے اور فارسی میں خائن غدار کو کہتے ہیں، ایک عثمانی گورنر، سنجک بے اور ریاست کار تھا جو 1523 میں مصر کا عثمانی گورنر بنا۔ جب سلطان سلیمان اعظم القانونی نے اس کی جگہ اس کے حریف پارگلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم بنایا تو وہ مایوس ہو گیا۔ اس نے سلطنت عثمانیہ سے خود مختاری کا اعلان کر کے سلطان مصر ہونے کا اعلان کر دیا۔
اس نے اپنے اقتدار کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اپنی تصویر اور نام کے سکے بنوائے اور جنوری 1524 میں قاہرہ قلعے اور مقامی عثمانی دستوں پر قبضہ کر لیا۔ تاہم اس کے برطرف کردہ 2 امیروں نے ہمام میں اس پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ نکلا اور قاہرہ سے فرار ہو گیا۔ عثمانی حکام نے بالآخر اسے پکڑ لیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، اس کی بغاوت نے نوزائیدہ مصر میں ایک مختصر مدت کے لیے عدم استحکام کی صورتحال پیدا کر دی تھی، جسے پارگلی ابراہیم پاشا نے مصر کا دورہ کر کے ختم کیا۔ نمبر 4، کارا داؤد پاشا۔ ناظرین، کارا داؤد پاشا یا خائن داؤد پاشا، جسے داؤد پاشا غدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عثمانی سیاستدان تھا جو سال 1622 میں اپنے بہنوئی سلطان مصطفیٰ اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مختصر طور پر گرینڈ وزیر بنا۔ وہ بوسنیا آئلٹ میں سال 1570 میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1604 میں سلطان مصطفیٰ ثالث کی بیٹی دلربا سلطان سے شادی کی تھی۔ وہ پہلے رومیلیا کا بیلر بے اور اس کے فوراً بعد ہی وزیر مقرر ہوا۔ ناظرین، سلطان مصطفیٰ اول کی والدہ اور اس کی اپنی ساس کے اثر و رسوخ کے ذریعے اسے مئی 1622 کو گرینڈ وزیر مقرر کیا گیا۔ سلطان عثمان ثانی کے خلاف ینیچری کی بغاوت اور سلطان عثمان ثانی کی پھانسی میں کارا داؤد پاشا کا ہی ہاتھ تھا، تاہم اسے 13 جون 1622 کو برخاست کر دیا گیا کیونکہ اس نے سلطنت سے غداری کر کے سلطان مصطفیٰ کی تصدیق کے بغیر سلطان عثمان ثانی کو پھانسی دے دی تھی اور ینیچری کو بغاوت پر اکسایا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے نوجوان سلطان کو محض 17 سال کی عمر میں قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، 18 جنوری سال 1623 کو کارا داؤد پاشا کے ساتھ کئی افراد کو پھانسی دے دی گئی جو سلطان عثمان ثانی کے قتل اور ینیچری فوج کی بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ نمبر 5، شریف مکہ حسین ابن علی۔ ناظرین، شریف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادم حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا۔ اس عہدے کی فرما روائی میں مکہ و مدینہ شامل تھے اور اس منصب کا بنیادی کام حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظامات وغیرہ تھے۔ جدید تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام حسین ابن علی الہاشمی تھا۔ یہ 77واں شریف مکہ تھا جسے عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ ناظرین، شریف مکہ کا شمار خلافت عثمانیہ کے بڑے غداروں میں ہوتا ہے، جس نے تخت نشینی کی لالچ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے حرمت والے شہروں میں بھی بے پناہ خون ریزی کی۔ ناظرین، انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی اور اسے کہا کہ تم عربی ہو جبکہ ترک اجمی ہیں اور وہ پورے عرب پر حکومت کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ شریف مکہ کو پورے عرب پر حکمرانی کے خواب دکھائے، جس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ 1916 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی۔ 1916 میں شریف مکہ نے جب ترکی کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں طائف میں تھی اور مکہ میں صرف 1000 فوج تھی۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے فوجیوں پر 10 جون 1916 کو حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر سر ریجنالڈ ونگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، جس نے 3 ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد 4 جولائی سال 1916 کو ترک فوج کو شکست دے دی۔ مدینہ منورہ پر قبضے کے لیے شریف مکہ کو تقریباً 3 سال تک خون بہانا پڑا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینے پر برسائے گئے۔ ناظرین، انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے 12 دن تک مدینے میں لوٹ مار کی۔
1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سے قبل خلیفہ کہلوانے کا اختیار صرف عثمانیوں کو تھا۔ انگریزوں نے شریف مکہ کے خاندان کی خدمات کے عوض اس کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا اور دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنا دیا۔ 1924 میں ابن سعود جو نجد موجودہ ریاض کا سردار تھا، اس نے شریف مکہ پر حملہ کر دیا تو وہ شکست کھا کر قبرص میں جلا وطن رہا اور بالآخر 1931 میں اس کا انتقال ہوا۔ نمبر 6، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نہ صرف خلافت عثمانیہ کا غدار تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا مرکزی کردار بھی تھا، اور یہ شخص خلافت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم سلطنت کا 600 سالہ دور حکومت اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک سال 1881 میں سالونیکا کے ایک متوسط الحال خاندان میں پیدا ہوا۔ 7 برس کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سالونیکا کے کیڈٹ سکولوں میں تعلیم پائی اور سال 1905 میں وہاں سے سٹاف کیپٹن بن کر نکلا۔ طالب علمی کے ایام میں ہی ایک منجے ہوئے مقرر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ ناظرین، استنبول کے قیام کے دوران خلیفہ عبدالحمید ثانی کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کچھ عرصہ قید بھی رہا۔ جیل سے رہا ہوا تو فوجی ملازمت اختیار کی اور دمشق میں 5ویں فوج کے صدر دفتر میں تعینات ہوا۔ اس دوران ایک خفیہ تنظیم جمعیت اتحاد و ترقی سے اس کا رابطہ قائم ہوا اور وہ نوجوان ترک رہنماؤں سے مل کر ترکی کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنے لگا۔ 1908 کے انقلاب ترکیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلکان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سر انجام دیں اور اپنی حاضر دماغی اور جرأت کے سبب شہرت حاصل کی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی درخواست پر اسے جنگی خدمات سپرد کی گئیں۔ اس نے سال 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف آبنائے باسفورس کی کامیاب مدافعت کی۔ اس پر اسے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کروایا۔ 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر ہوا۔ 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ امن پر دستخط ہو گئے، جس کے بعد 7ویں فوج توڑ دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا واپس استنبول بلا لیا گیا۔ اس وقت خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت نشین تھے۔ ملک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ وحید الدین کو اس کے عزائم کا علم نہ تھا۔ انہوں نے اتا ترک کو 9ویں فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا، جس کا کام باقی ماندہ فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا، مگر اس نے اس کے برعکس تحریک مقاومت کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر دی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کے خاندان، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی، اور اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز یعنی اناطولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں خلافت عثمانیہ سے دھوکہ اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا، اور خلافت عثمانیہ کے عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سیکولر ترکی بن گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس پر مکمل پابندی عائد تھی۔ سینکڑوں علماء اور فقہا جنہوں نے اس نقطۂ نظر کو مسترد کیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ترکوں کو حج و عمرہ کی ادائیگی سے روکا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی۔ عربی میں آذان دینے پر بھی پابندی عائد تھی اور حجاب پر بھی پابندی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دی۔
استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، جو 95 سال بعد رجب طیب ایردوان نے دوبارہ مسجد بنا کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سربلند کیا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی و عریانی عام تھی اور لوگ سریعام شراب نوشی کرتے تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ اس کو جگر کی شدید تکلیف تھی اور ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹرز سرنج کی مدد سے اس کے پیٹ سے پیپ زدہ پانی نکالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کھجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفراء اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی کھجلی میں مشغول رہتا۔ ناظرین، اتاترک 2 سال اسی بیماری کی حالت میں رہا اور 11 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفندی نے پڑھائی، جو خود اتاترک سے بھی بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ سب سے عجیب و غریب اور آخری کام جو اتاترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ ایسا غدار ملت تھا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔